محمد کر قیامت سے برآوری سرز خاک، سر برآور دین قیامت درمیان خلق بھی، صدر والا تبار اور حاضرین ذی وقار۔ چمستان دہر میں ہزاروں آندھیاں چلی جنہوں نے گلشن ہستی کے گلہائے شگفتہ اور ناشگفتہ کو پامال کر کے رکھ دیا۔ لاکھوں طوفان اٹھے جنہوں نے تہذیب عالم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ انگنت فتنہ ہائر روزگار نے جنم لیا جن سے عروس ہستی بیوہ کی اجڑی ہوئی مانگ بن کر رہ گئی۔ فتنہ تاتار نے جہاں اسلامی تمدن کے قصر ذیشان کو پیوند خاک کر کے رکھ دیا، وہاں صدیوں کی تہذیب و ثقافت بھی کھنڈرات میں تبدیل ہو کر داستان پارینہ بن گئی۔ میر مجلس عالم اسلام کا سب سے زیادہ اندھوناک، کربناک اور دل دہلا دینے والا حادثہ سقوط بغداد تھا، جہاں 12 لاکھ مسلمان لقمہ اجل بنائے گئے، کروڑوں نایاب کتابوں کا دفتر راکھ بنا کر دریائے دجلہ کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا گیا، اور صدیوں کی عالمگیر سلطنت کو اس طرح پامال کر دیا گیا کہ ان کی المناکی زبان حال سے کہہ رہی تھی، تا سحر وہ بھی نہ چھوڑی تو نے اے باد صبا، یادگار رونق محفل تھی پروانے کی خاک۔ لیکن سقوط ڈھاکہ کا حادثہ اس سے بھی بڑھ کر اندھوناک تھا، کیونکہ اس حادثے نے مسلمانان ہند کی صدیوں کی ساکھ خاک میں ملا دی۔ یہ حادثہ ایک ایسی قوم کے ہاتھوں میں وقوع پذیر ہوا جو 1000 سال تک مسلمانوں کی محکوم رہی تھی اور نہ جانے کب سے ذلت کی خاک چاٹتی چلی آ رہی تھی، جو ہماری سطوت کا کلمہ پڑھتی رہی اور ہمارے جلال جہاں کے آگے سرنگو رہی تھی، جو ہمارے زیر سایہ زندگی گزارتی رہی اور ہماری نوازشات پہن کے لقمے کھا کر جیتی رہی۔ اہل بصیرت و حکمت، پھر یہ حادثہ اس حال میں ہوا کہ ہماری 1 لاکھ فوج غنیم کے چھکے چھڑا رہی تھی، جنگلوں، دریاؤں اور ندی نالوں کی کمین گاہوں میں دشمنوں کو ناکو چنے چبوا رہی تھی، داد شجاعت دیتے ہوئے عظمت ماضی کو حال کے آئینے میں جلوہ گر کر رہی تھی کہ یکایک ان مجاہدین اسلام پر بجلی گری۔ اسلام آباد کی پہاڑیوں سے ایک فرمان ابر قہر آلود بن کر اٹھا اور سندربن کے چمستان میں بارش کی بجائے آگ برسا کر اسے بھسم کر کے رکھ دیا۔ انہیں ہتھیار پھینک کر دشمن کے آگے سرنگو ہونے کا ذلیل ترین فرمان جاری کر کے خداوندان قوم یعنی غدار ملت نے امت مسلمہ کی ساری اسلامی تاریخ کے منہ پر سیاہی پھیر دی۔ قائد اعظم کا پاکستان 2 لخت ہو کر رہ گیا۔ علامہ اقبال کی تعبیر بھی دھندلا کر رہ گئی۔ لخت دل مسلم کاش کاش ہو کر گرے، اور 16 دسمبر 1971 کے سورج نے پاکستان کے 2 خون آلود ٹکڑے دیکھ کر شفق کا لہو اپنے منہ پر مل لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدر گرامی اور ارباب فکر و نظر، لیکن کیا یہ حادثہ یک بجک رونما ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ حادثہ ہماری مسلسل کوہتہ اندیشیوں، خود غرضیوں اور اخلاقی پستیوں کا ثمر تھا، جو ایک کرسر کی پہم نوازشوں سے ہماری جھولی میں پڑا۔ ہم نے آزادی کا مقصد اقتدار کی کرسی کو بنا دیا اور منصب کا حصول ہمارا منتہائی مقصود ٹھہرا۔ پھر ہم نے ادھر تم ادھر ہم کے منحوس نعروں کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا اور ان مکروہ عزائم کی تکمیل کے لیے فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اور جب سقوط ڈھاکہ کی اسکیم مکمل ہو گئی تو اقتدار میں آنے والی مشہور جماعت کے لوگوں نے گھروں میں گھس کے چراغ جلائے اور راج کرے گی خالصہ باقی رہے ناکو کے ترانے گا گا کر بھنگڑا ڈالا۔ صدر محترم اور حاضرین مکرم، اگر اب بھی ہم زخم خوردہ پاکستان کی خیر چاہتے ہیں، اسے جوڑ کر رکھنے والی چیز صرف اور صرف اسلام کا نظام حیات ہے، جو لونی، لسانی اور علاقائی وباؤں کا بہترین تریاک ہے۔ آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامان شفقت میں پناہ لے کر پاکستان کو ناقابل تسخیر حصار بنا دیں۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔